الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان حضرات گرامی، آپ کا یہ گاؤں کلچینا ماشاءاللہ دینی جذبہ اور دینی حمیت اور علماء سے گہرا تعلق یہ اس گاؤں کی خصوصیت ہے، اور اسی کلچینے میں سے یہ گڑھی نکلی ہوئی ہے جس کو روہتاس گڑھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے کلچینے میں ایک دینی ماحول اور دینی مدارس کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب اور ان سے پہلے ان کے والد مرحوم حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور ہم نے دیکھا ہے، لوگ ان پر کس طرح سے فدا رہتے تھے اور مدرسے کو اس طرح سے چلایا کہ گاؤں والے اس کو عیب سمجھتے تھے کہ ہمارے گاؤں کا چندہ کہیں باہر ہو، پورا خرچ مدرسے کا جو ہوتا تھا وہ گاؤں والے ہی اپنی طرف سے اٹھاتے تھے۔ اور آج بھی ماشاءاللہ بہت بڑا تعاون گاؤں کا اپنے مدرسے کے ساتھ میں ہے۔ عید پر، جلسوں پر، سال کے بیچ میں بحمداللہ وہ تعاون کا سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے، اور اب تو ایک نہیں بلکہ کئی مدرسے محلہ محلہ تعمیر ہو گئے ہیں اور ان میں بھی کام چل رہا ہے، اور گاؤں والے سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی میں سے یہ روہتاس گڑھی یہ آبادی بنی تو وہ جذبہ کلچینے والا وہ یہاں بھی موجود ہے۔ ابھی حضرت مولانا سے معلوم کیا میں نے کہ وہاں پر کوئی مدرسہ ہے جس کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ مدرسہ تو نہیں، ایک مکتب ہے، اس مکتب میں یہاں کے استاد محترم وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس مکتب سے ماشاءاللہ یہ 2 بچے اس سال حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت جی تین بچے اس سال حافظ ہوئے ہیں۔ یہ استاد محترم کی کاوش اور ان کی محنت اور ان کی جد و جہد اور آپ حضرات کا ان کے ساتھ تعاون، اپنے بچوں کی قربانی دینا اور ان کی مدد کرتے رہنا، یہ آپ سب حضرات کی ایک قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے، اور آپ کے اس گاؤں کو اور جو یہاں سے دین کا فیض چل رہا ہے، تعلیمی فیض چل رہا ہے، اللہ اس کے فیض کو پورے علاقے، پورا صوبہ، پورے ملک اور پورے عالم کے لیے اللہ عام اور تام فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم جس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ سورہ رحمان یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، انسان کے پیدا کرنے کا، سورج کے نکلنے کا، چاند کے نکلنے کا، ستاروں کا، دریاؤں کا،
دریاؤں میں لولو مرجان کے پیدا کرنے کا اور پھلوں کا، میوے جات کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے درختوں کا، جنت کے پھلوں کا، جنت کی حوروں کا، جنت کے محلات کا، جنت کے تخت و تاج کا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی، اور ایک ایک نعمت کو بیان فرما کر اللہ اپنی ان دونوں مخلوق سے جو اللہ کے احکام کے مکلف ہیں، انسان اور جنات، اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر ہر نعمت کے بعد ان سے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہیں یہ دیا، وہ دیا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، تمہارے لیے فلاں چیز بنائی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا، الرحمن کے بعد اللہ فرماتے ہیں علم القرآن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کے معنی ہے سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا رحم کرنے والا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نام کا تذکرہ فرما کر کہ میں سب سے بڑی رحمت والا ہوں تمہارے لیے، تو اپنی رحمت اور اپنی نعمت میں سب سے پہلے جو تذکرہ فرمایا وہ فرمایا علم القرآن، کہ میری سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے علم القرآن، کہ اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کا سکھا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور اللہ کو جتنی محبت اپنے قرآن سے ہے اتنی محبت کسی دوسری چیز سے نہیں۔ جب اللہ کو اپنے کلام سے سب سے زیادہ محبت اور اللہ کی نعمتوں میں بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں، تو جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام بھی سب سے اونچا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوتی ہے جس کو یہ نعمت مل جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اللہ کے یہاں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کسی کا مقام نہیں۔ قرآن سیکھ رہا ہے، دوسروں کو سکھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان قرآن سیکھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو اتنی محبت دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضور پاک علیہ السلام نے خطاب فرمایا الا ان للہ تبارک و تعالی اہلین من الناس، کہ اے لوگوں، جس طرح سے تمہارے اپنے اہل و عیال ہوتے ہیں، اپنے بال بچے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اللہ ان کا شمار فرماتے ہیں۔ یعنی ایک جماعت انسانوں کی وہ جماعت ہے جو اللہ کے گھر کی جماعت کہلاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں
جن کو اللہ اپنے گھر والوں میں شمار فرماتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے افراد میں اللہ ان کا شمار فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کے اس سوال پر ارشاد فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا کہ جو لوگ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن والے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کی فیملی ہے، اللہ کے خاندان کے افراد ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آدمی جتنا تعلق اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بال بچوں سے تعلق رکھتا ہے، اس سے زیادہ تعلق کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ان قرآن والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اہل و عیال میں شمار فرمانا، اپنے خاندان میں شمار فرمانا، اپنی فیملی میں شمار فرمانا، یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن والوں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، ان سے زیادہ محبت اللہ کو کسی سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملنے کے بعد اللہ کے محبوب بن گئے، اور اللہ نے ان کو اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال میں اللہ نے ان کا شمار فرما دیا۔ تو اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ کے اہل و عیال ہیں اور اللہ کے خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ اندازہ لگائیے آپ حضرات کہ قرآن کریم کی نسبت سے قرآن حفظ کرنے والے کے ماں باپ، ان کا تعلق قرآن والے سے صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو حفظ کرایا، لیکن اللہ کے یہاں ماں باپ کا بھی کتنا اونچا مقام بن گیا۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، تمام انسان، تمام جنات، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام ابدال، تمام فرشتے اس مجمع میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مشک اور عنبر کے ٹیلے بنائیں گے، اور پھر کچھ مردوں کو آواز دیں گے، کچھ عورتوں کو آواز دیں گے، اور ان کو آواز دے کر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو اور عورتوں کو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر کھڑا کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ اونچائی، یہ عظمت کہ سارے مجمع سے ان کو بلایا، اور پھر اس مجمع میں ایک اونچا مقام انہیں عطا کیا، جیسے اسٹیج یہ ایک اونچا مقام ہوتا ہے پورے مجمع کے اعتبار سے، تو اللہ ان کے لیے مشک اور عنبر کا اسٹیج بنائیں گے۔ تو مشک اور عنبر کے اسٹیج پر اللہ ان مرد اور عورتوں کو کھڑا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے ایک تاج مرد کے سر پر اور ایک تاج عورت کے سر پر پہنائیں گے۔ یہ تاج کا پہنانا آج آپ سب حضرات جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے عزت اور عظمت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی الیکشن میں آپ حضرات نے دیکھا لوگ اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کتنی مصیبتیں لوگوں نے اٹھائی، لوگوں کی خوشامدیں کی، اپنے لیے ووٹ مانگے، تو کوئی تو محلے کا، کوئی علاقے کا، کوئی صوبے کا، کوئی ملک کا،
मुक्तदा बनता है और ये ताज हासिल करता है जिसको बादशाहत का, वजारत का ताज कहा जाता है। सूबे का वजीर आला बन गया, उसकी ताजपोशी की जाती है। मुल्क का वजीर आजम बन गया, उसकी ताजपोशी की जाती है। और ताज पहनाने वाले चंद सूबों के वज़राए आला जमा होते हैं, ये चंद मुल्कों के वजीर आजम जमा होते हैं, और इस मजमे में थोड़ा सा मजमा इकट्ठा होता है तो किसी के सर पर वजारत उज़्मा का ताज पहना दिया जाता है, किसी के सर पर वजारत उलिया का ताज पहना दिया जाता है। तो समझा जाता है कि अब इससे बढ़कर किसी की कोई इज्जत नहीं। तो ताज पहनाना ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताज पहनाने वाले और मजमा नबियों का, फरिश्तों का, वलियों का, तमाम इंसान और तमाम जिन्नात का, उस मजमे में कौन ताज पहना रहा है मर्द और औरतों को? अल्लाह तबारक व तआला ताज पहना रहे हैं। जब इन मर्द और औरतों को अल्लाह के हाथ से ताज पहनाया जाएगा तो ये सारा मजमा आपस में पूछेगा, अहुम अंबिया, कि क्या ये नबियों की जमात है? अहुम शुहदा, ये शहीदों की जमात है? अहुम सिद्दीक़ून, ये सिद्दीक़ीन की जमात है? अहुम सालिहून, ये नेक लोगों की जमात है? कौन लोग हैं? नबी हैं, शहीद हैं, सिद्दीक़ीन हैं, अल्लाह के वली हैं? कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस सारे मजमे में से आवाज दे करके बुलाया और मुश्क और अंबर के स्टेज पर खड़ा करके अपने हाथ से अल्लाह ने ताज पहनाया? तो बताया जाएगा न ये नबी है, न शहीद है, न सिद्दीक़ीन है, न सुलहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान करीम हिफ्ज़ कराया। अल्लाह ने इनकी औलाद के कुरान करीम हिफ्ज़ करने की बरकत से इन माँ बाप को ये इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि इस पूरे मजमे में से इनको छांट कर अल्लाह ने खुद अपने हाथ से इनकी ताजपोशी की। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, माँ बाप को इतनी बड़ी इज्जत मिली। जब माँ बाप को इतनी बड़ी इज्जत मिल रही है तो जिसने ये कुरान हासिल किया है उसका अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा मकाम होगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान से तो यूं फरमा देंगे, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। देखो ये जन्नत है, जन्नत की उतनी मंजिलें हैं जितनी कुरान की आयतें। दुनिया में भी तुम मेरे कुरान से ताल्लुक़ रखते थे, तुमने कुरान करीम पढ़ा, उस पर अमल किया। अब तुम्हारा काम यहाँ भी यही है, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। एक एक आयत पर एक एक मंजिल तय करेगा, अल्हम्दु से शुरू करेगा और पूरा कुरान पढ़कर वन्नास पर जाकर के ख़त्म करेगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हाफिज़ कुरान जन्नत के आला मकाम पर होगा। काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे जिन्होंने ये कुरान करीम हिफ्ज़ किया, और काबिल मुबारकबाद हैं इनके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ कराया, और काबिल मुबारकबाद हैं ये असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया, और काबिल मुबारकबाद हैं ये महल्ले वाले और कॉलोनी वाले कि जिन्होंने इन बच्चों के कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि सबके साथ कुरान करीम की निस्बत जुड़ी हुई है, तो
اللہ کے یہاں سبھی عظمت والے، محلے والے بھی عظمت والے جنہوں نے مکتب کا انتظام کیا، اساتذہ بھی عظمت والے جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا اور جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ان کے لیے تعاون اور مدد کا معاملہ کیا، وہ لوگ بھی اللہ کے یہاں عظمت والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اتنی چھوٹی سی بستی میں اور اتنے چھوٹے سے مکتب میں یہ حافظوں کا پیدا ہو جانا، یہ اس بستی کی مقبولیت کی علامت ہے اور اس مکتب کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو قبول فرما لے اور اس قرآن کریم کے ختم کو اور قرآن کریم کی اس محنت کو جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اللہ اس محنت کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ دیکھو، کام آنے والی چیز ہمارے یہی ہے۔ دنیا کی تو آپ بڑی سے بڑی ڈگری دلا دیں، لیکن اولاد کو دیندار نہ بنائیں، اولاد کو قرآن نہ سکھائیں، ان دنیاوی ڈگری سے اللہ کے یہاں ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک بنا دیا، ان کی تربیت اس انداز پر کی کہ ہمارے بچے نیک بن گئے، ہم نے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا، قرآن کریم ان کو پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے اتنی بڑی چیز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو موت کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنی نماز پڑھی وہ نامہ اعمال میں آگے بند، جتنے روزے رکھے وہ نامہ اعمال میں آگے بند، جتنی زکوٰۃ دی وہ نامہ اعمال میں آگے بند۔ موت کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ 3 اعمال میں سے کوئی عمل کر جائے، تینوں عمل کر جائے یا کوئی ایک عمل کر جائے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہی ہے، آپ نے مکتب بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، آپ کے یہاں مدرسہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے اس مدرسے کا تعاون کیا، یہ راستے میں کوئی درخت لگا دیا کہ لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کریں، یہ پانی کا کنواں بنا دیا یا نل لگا دیا کہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں، پیاس لگے تو پانی پی کر کے جائیں، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ تو ایک تو فرمایا صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، دوسرے کوئی علمی کام کر کے جائے جس سے امت کو فائدہ ہو، کوئی کتاب تصنیف کر دی کہ لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کر اس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا کسی کو دین کی کتاب پڑھا دی، یا کسی کو قرآن کریم پڑھا دیا، تو دوسرا عمل یہ ہے۔ تیسرا عمل او ولد صالح يدعو له، اپنی اولاد کی اس طرح پر تربیت کی کہ اپنی اولاد کو اس نے نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا، اس طرح سے اس نے اس کے بچپن کی دیکھ بھال کی کہ دین کا علم بھی سکھایا اور دین کا علم سکھا کر اپنی اولاد کی تربیت اس انداز پر کی کہ اس کی اولاد نیک بن گئی۔ تو یہ 3 عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے سارے اعمال بند ہو جائیں گے،
لیکن یہ 3 اعمال تمہارے زندہ رہیں گے تمہارے مرنے کے بعد بھی. جب تک لوگ اس مدرسے میں، اس مکتب میں پڑھتے رہیں گے، مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، درخت کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، نل کا اور کنویں کا پانی استعمال کرتے رہیں گے، جب تک آپ کا یہ عمل چل رہا ہے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے. مدرسے سے 10 حافظ پیدا ہوئے، 50 علماء پیدا ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھنے والے پیدا ہو گئے. اب یہ کسی اور کو پڑھا رہے ہیں، وہ کسی اور کو پڑھا رہے ہیں. جب تک ان کا اگر قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلے گا، اللہ جتنا ثواب ان عمل کرنے والوں کو دیں گے ان سب کے برابر جس نے اس میں حصہ لیا، اللہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ایک مدرسہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ جتنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ انتظام کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اب مولانا جتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کے اساتذہ جتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر وہ بچے فارغ ہو کر کہیں اور پڑھا رہے ہیں، کہیں اور دینی خدمت کر رہے ہیں. جتنا ثواب اللہ ان سب کو دیں گے ان سب کے برابر جس نے 10 روپے بھی مدرسے میں خرچ کیے، اللہ اس 10 روپے خرچ کرنے والے کے نامہ اعمال میں سب کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. ایسے ہی میں نے کوئی کتاب تصنیف کی، آپ نے میری کتاب پڑھی، اس پر عمل کیا، کسی کو سنایا، اس سننے والے نے عمل کر لیا، پھر اس نے کسی اور کو بتایا، اس نے عمل کر لیا، تو جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کو جتنا ثواب دیں گے ان کے اعمال پر. تو جس نے یہ علمی کام کیا، یہ استاد نے کسی کو پڑھایا، پھر اس نے کسی کو پڑھایا، پھر اس نے کسی کو پڑھایا، یہ جتنے بھی شاگرد استاذ کے سلسلہ چل رہا ہے اللہ جتنا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے ان سب کے برابر اس استاذ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. اور جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کی نصرت اور مدد کی، ان کی اعانت کی، اللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی وہ تمام کے تمام کا ثواب لکھتے رہیں گے. کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور اس کو نیک بنا دیا. اول تو نیک بننے کے بعد ایسا نہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے دعا بھی نہ کرے، اولاد کو نیک بنانا اتنا اونچا عمل ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد جتنے بھی نیک اعمال کرے گی اللہ تبارک و تعالی ان سب کے برابر ہمارے نامہ اعمال میں ثواب پورا کا پورا لکھتے رہیں گے اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہماری اولاد نے محنت کر کے کسی اور کو نیک بنا دیا، اس نے محنت کر کے کسی اور کو نیک بنا دیا، تو جتنے بھی اس نیک اولاد سے تعلق رکھنے والے اور اس کے سلسلے سے نیک بننے والے لوگ ہوں گے اللہ ان کی نیکیوں پر جتنا ثواب عطا فرمائیں گے ان سب کے برابر ہمارے نامہ اعمال میں بھی ہماری موت کے بعد نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور ہمیں بھی اتنا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور اس گڑھی کے لوگوں، تم آج اللہ کے یہاں بڑے عظمت والے ہو اور اللہ کے یہاں تمہارا بڑا اونچا مقام ہے کہ آپ نے اس گڑھی میں ایک مکتب قائم کیا اور مکتب قائم کر کے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کیا. اور یہ اس مکتب کی مقبولیت کی علامت ہے کہ اس چھوٹے سے مکتب سے حافظ قرآن بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ مکتب بھی مقبول، یہ بچے بھی مقبول، اور آپ لوگ بھی جو اس کو چلانے والے ہیں
اللہ کے یہاں آپ کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے سے فائدہ ہو رہا ہے امت کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے دلوں میں اللہ قرآن کریم کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے۔ ہم سب اپنے بچوں کے لیے طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے، اور اپنے لیے بھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے۔ قرآن کریم سب کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی 80-90 سال کا بوڑھا ہے، وہ بھی طے کر لے کہ انشاءاللہ مجھے بھی قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن سیکھتا سیکھتا دنیا سے چلا جائے، قرآن سیکھنا شروع کیا، ابھی 1-2 دن ہوئے تھے، بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین رٹ رہا تھا، اور نیت یہ کی تھی کہ مجھے پورا قرآن کریم پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت لکھتے ہیں۔ شہیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے والا دنیا سے چلا گیا، اس کو شہادت کا درجہ دے دو۔ اور اللہ کے یہاں اس کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو آسمان سے فرشتے تانتا لگا کر اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والے کی قبر ہے، اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ پوری دنیا سے ایمان والے لوگ کھچ کھچ کر خانہ کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس طرح سے قرآن سیکھنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو بھائی، آپ کو بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، لڑکوں کو بھی پڑھانا ہے، لڑکیوں کو بھی پڑھانا ہے، اور سب کے لیے قرآن کریم سیکھنے کا اور سکھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جلسے کو بھی قبول فرمائے اور اس مجمع کو بھی قبول فرمائے، اور جو علماء کرام اللہ والے لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ تو بس اس وقت مجھے یہ چند بات قرآن کریم کے تعلق سے عرض کرنی تھی۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبقت کرنی چاہیے، ہمیں دوڑ لگانی چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری عمر بھی ہو گئی، ہمیں اپنی عمر کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن اللہ کی اس نعمت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں